کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ووٹ خراب کرنے کی بات کرتے ہیں، میں آج آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پورے یو پی میں تم صرف اپنے کینڈیڈیٹ کو ہارنے کی نیت سے ووٹ دے دو، جتانے کی نیت سے نہیں۔ اور 400 کچھ جو سیٹیں پورے یو پی میں ہیں، ہر سیٹ پر آپ کا کینڈیڈیٹ 10,000 ووٹ سے ہار گیا، یعنی آج یو پی میں 30,000 ووٹ ملا۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، 40,000 پہ ہار جیت تھی فار ایگزامپل، 30,000 ووٹ ملا، 10,000 سے ہار گیا پورے یو پی میں۔ اس ہارنے پر آپ کو کیا ملے گا یہی سمجھ لو تو شاید سیاست آپ کی سمجھ نہ لے گی۔ اس ہارنے پر یہ ہوگا کہ یہ جو کلیان کے بھائی کوئی نریندر مودی جیسے انسان نما بھیڑیے کی بہن جو بنے ہوئے لوگ ہیں نا، تفصیل نہیں جانا چاہتا ان کے، اور یہ جو تمہارے بربادی کے پلان نہیں بلکہ پریکٹیکل رول ادا کرتے ہیں۔ ایک دو اشارہ کر دوں ورنہ سمجھو ہوا بول رہا ہے۔ جیسے سکھ ریجیمنٹ ہے، گورکھا ریجیمنٹ ہے، راجپوت ریجیمنٹ ہے، ایسے مسلم ریجیمنٹ تھی۔ کانگریس ظالم اور کمینی سرکار نے 1949 میں اس کو پری پلان ختم کیا تھا، اور 35% اے ہند کے مسلمانوں تمہارا سروس ریزرویشن تھا۔ 1949 میں قاتل اور کمینی سرکار کانگریس نے ریزرویشن کو رد کیا۔ اردو سرکاری زبان تھی، 1949 میں پری پلان کانگریس نے اس کو ختم کیا۔ اور 2-3 چیزیں اور گنا دوں ورنہ سمجھو کہ سیاست نہیں جانتا۔ آئیے ذرا کلیان سنگھ کے بڑے بھیا ملائم کی طرف چلتا ہوں۔ وہ ملائم، ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دیا، الہ آباد ہائی کورٹ، کہ مولوی کی ڈگری PTC کے برابر، ملائم سنگھ نے اس کو لاگو نہیں ہونے دیا۔ وشیش PTC ٹریننگ سے اردو کا نمبر نکال کر ملائم سنگھ نے میرٹ اس لیے تیار کروایا تاکہ مسلمانوں کو کوئی لابھ نہ مل سکے۔ 40,000 PSC کی بھرتی میں 27,000 یادو بھرے، اور آپ کو 213۔ لگاؤ نعرے زندہ باد کے، شرم نہیں آتی؟ 213۔ وہ ساکشی مہاراج جیسا گندا انسان جس نے ہمارے دھارمک استھل کو گرانے میں سب سے پہلا پھاوڑا مارا تھا، اس کو ممبر آف پارلیمنٹ بنانے والا ملائم، PCS سے اردو کا نمبر نکالنے والا ملائم۔ میں نے سیاست کی ڈیپ اسٹڈی کی ہے، اس کے حوالے سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن 2 باتیں اور کہہ دوں، اختصار کے ساتھ کچھ اہم باتوں کی طرف جاؤں گا۔ اپستھت سجنوں، پریزنٹ میں جس کی سرکار ہے، ان کے رول کی تمام داستان نہ بتاتے ہوئے ایک پریزنٹ کا بتاؤں گا، ایک گزرے ہوئے زمانے کا بتاؤں گا۔ وہ انسان نما بھیڑیا نریندر مودی جس نے گجرات کی دھرتی پر گربوتی مہیلاؤں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو روڈ پہ پھینک دیا تھا، اور نریندر مودی ظالم نے جس نے ہماری کئی 2 بہنوں کے ساتھ ساموہک بلاತ್ಕಾರ کروایا، اور نریندر مودی ظالم نے جس نے ہٹلر اور مسولینی کو بھی شرمندہ کر دیا، اور نریندر مودی کو دوبارہ چیف منسٹر بنانے کے لیے ماننیہ مایاوتی جی گجرات کا سفر کرتی ہیں، اور گھوم گھوم کر نریندر مودی کو منتری بنانے کی وکالت کرتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں گیتا بھی پڑھا ہوں، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید کے ڈیپ اسٹڈی کے حوالے سے کہنے جا رہا ہوں، اے میرے ہندو بھائیوں، تمہارے ویدوں میں لکھا ہوا ہے، تمہاری گیتا کے چھٹے ادھیائے میں لکھا ہوا ہے کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے۔ ایک نریندر مودی جیسے ظالم کا ساتھ دینے والی مایاوتی سب سے بڑی ظالم ہے۔ 10 جولائی کو شراوستی ضلع دھنی پورا گاؤں میں آیوروید منتری دتن مشرا کا سگا بھائی، دتن مشرا BSP کا آیوروید منتری ہے، اس کا بھائی اشوک مشرا 1000 گنڈوں کے ساتھ گاؤں میں گھستا ہے، 12 عورتوں کے ساتھ ساموہک بلاत्कार کرتا ہے، اور یہاں کی ظالم حکومت کے اشارے پر پولیس چلنے والی کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی رہی۔ اور افسوس
کہ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی گئی، اس مایا سرکار کے منتری لٹوایا اور ہماری FIR تک نہیں لکھی گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اب بھی آپ کو احساس نہیں؟ میں آج ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہم ان مجاہدین کے اولاد ہیں جو توپوں کے سامنے بولا کرتے تھے مجھے جیل میں جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جیل جانا میرے نبی کی سنت ہے۔ سن لو مسلمانوں رودولی کے، سپا بسپا کانگریس BJP تمام پارٹیوں کو ووٹ دینا حرام ہے۔ ثبوت دے دوں، تم ان کو جتاتے ہو تو نسیم الدین صدیقی کی شکل میں شراب منتری بنتے ہیں۔ یہ شراب منتری جتنی شراب کی فیکٹریاں ایجاد کرتا ہے، یہ جتنے جوئے کے لائسنس دیتا ہے، یہ جتنے بلاکار کے لائسنس دیتا ہے انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے اعتبار سے، اس میں تمہارا بھی شیئر ہوتا ہے۔ تم ووٹ دے کر گناہ کماتے ہو، اور یہ اتنی ظالم سرکار کہ سب دنیا کو مانوتا، سبھیتا، سالینتا، شانتی، سوتنترتا، نسپکشتا اور مانوادھیکار سے پرچت کرانے والا اسلام پری پلان یہاں کی جھوٹے شاسن پرشاسن نے اچانک اس کو آتنکواد پریرک گھر بنا دیا۔ اس کی شکشائیں، اس کا نیم، اس کا اپدیش امانوی، انیتک، اسبھیہ، کرور، آتنکواد پوشک قرار دیے گئے۔ بھائی، کیا مانو وکاس کے اتہاس میں کوئی ایک پرمان دے سکتے ہو کہ جو قوم صدیوں سے مانوتا کے شکھر پر براجمان ہو، وہ قوم 20-25 سال کے الپ سمے میں اس کا بلوم بن بیٹھی؟ میں یہاں کی وہ ظالم پلان کی ڈیپ اسٹڈی کیا ہوا ہوں کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے جب دلی میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تو یہاں کے شاسن پرشاسن اور یہاں کے بدرنگ دل اور ہندو پریشد جیسی فاسسٹ لوگوں کو بند کمرے میں وہ ٹریننگ دیا کہ اس ملک کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا فارمولا۔ اسی لیے تو سادھوی پرگیا جیسی آتنکوادی کو آروپی کہا جاتا ہے، جو 2+2=4 کی طرح آتنکوادی ہے اور گھوڑا آتنکوادی ہے، اس کو آروپی لکھتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان جس پر کوئی پروف نہیں، خالی جھوٹے شک کی بنیاد پر، اس کو آتنکوادی لکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، احمد آباد میں امریکی شہری کین ہیوڈ کو بامبے ATF فورس نے رنگے ہاتھوں بم بلاسٹ میں پکڑا، لیکن اس کو 30 منٹ کے اندر چھوڑ دیا اور فلائٹ پکڑ کر امریکہ پہنچ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کوئی مسلمان نہیں تھا۔ مانک چند میں، اندور میں مانک چند نام کا آدمی 2 بورا بم لیے ہوئے جا رہا تھا، اس کو پکڑا گیا اور اندور کے جنگل میں پوری فیکٹری پکڑی گئی، اس کو چھوڑ دیا گیا اور میڈیا میں نہیں آنے دیا گیا، اس لیے کوئی مسلمان نہیں تھا۔ کانپور راجیو نگر میں بھوپیندر چوپڑا جو بدرنگ دل کا سنیوجک ہے، راجیو جو اس کا سیکنڈری کارج کرتا ہے، یہ دونوں بم بناتے ہوئے مر گئے اور پوری فیکٹری پکڑی گئی، لیکن پردیش سرکار نے جانچ سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ میں گنواؤں تو صبح ہو جائے گی۔ اس مالک کا کرم ہے، یہاں سے افریقہ تک میں نے پروگرام کیے ہیں۔ ہم نے نیلسن منڈیلا کو 1997 میں افریقہ میں کہا تھا، کوسچن پٹ اپ کرو، آنسر دونے آیا ہوں۔ میں اسپیچ کم کرتا ہوں، آنسر زیادہ دیتا ہوں، لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ صرف ایک جملہ کہہ کر بات ختم کروں گا۔ اے رودولی کے روشن ضمیروں، اگر تم چاہتے ہو کلیانکاری راج کی استھاپنا ہو جائے، سمچت ادھیکار کی ویوستھا ہو جائے، سب کو نیائے ملے، سب کو سمان ملے، یہ جنگل راج ختم ہو جائے، جات پات والا راج ختم۔ جات پات تو جانور کی ہوتی ہے، منوج کی جات نہیں ہوتی ہے۔ ایک ایگزامپل دے دوں، بکری بولے تو بکری سمجھ میں آتی ہے، بھینس بولے تو بھینس سمجھ میں آتی ہے، گائے بولے تو گائے، لیکن کوئی آدمی بولے بتا دے گا برہمن کی آواز ہے، چھتری کی آواز ہے۔ جاتی جانور کی ہوتی ہے، منوشیہ سب ایک سمان ہے۔ اسی کو انتم گرنتھ جس کا ہی وہ قرآن کہتا ہے، جو سمجھ جگت مانو کے مارگ درشن کی انتم پستک ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے منوشیو تم سب ایک ہی پٹ کی سنتان ہو۔ سمجھ جگت مانو کو ایک سوتر میں ایک دھاگے میں پروتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اگر تم یہ چاہتے ہو یہ جات پات رنگ نسل بھید بھاؤ انیائے پورن پکش پات پورن یہ جو جنگل راج ہے یہ ختم ہو، تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک
रास्ता है कि तुम नव भारत निर्माण पार्टी के बैनर तले इकट्ठे जरूरी है, माल के लिए बिजनेस का करना जरूरी है। इसीलिए किसी तरह से सियासत चाबी है तमाम प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए। इसलिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा सियासतदान ने कहा था, जिसका नाम फारूक आजम है, कि जिसके हाथ में सियासत की बागडोर होती है उसी के पास ताकत, उसी के पास दौलत और उसी की बात दुनिया में मानी जाती है। और जिसके हाथ में सियासत नहीं होती उसके पास भी तीन चीजें होती हैं, गरीबी, गुलामी। गुलाम की डिफिनेशन बता दूं, गुलाम की डिफिनेशन ये है जो जुल्म के खिलाफ बाअसर आवाज न उठा सकता हो, उसको गुलाम कहते हैं। इस डिफिनेशन की बुनियाद पर हिंदुस्तान का हर मुसलमान गोरों की गुलामी से निकलकर कालों की गुलामी में आ गया। बात कह रहे होंगे मौलाना आपको कुछ पता नहीं, हमारे यहाँ एमएलए भी हैं, मुसलमान एमपी भी हैं, संसद भी हैं। ये जितने एमएलए एमपी संसद बीएसपी में, सपा में और बीजेपी में और कांग्रेस में और लोक दल में हैं, जरा इनकी औकात भी बता दूं ताकि आप धोखे से निकल जाएं। एक शिकारी जंगल जाता है, तीतर का बच्चा पकड़ के लाता है, उसको पालता है, पिस्ता बादाम मुनक्का खिलाता है और सीटी मार के बोलना सिखाता है। 5-6 महीने में पिस्ता बादाम मुनक्का खा के वो तीतर जरा मोटा होता है और फिर इसकी सीटी पर बोलना जब सीख जाता है तो ये शिकारी इसको जंगल में ले जाता है, वहां जाल बिछाता है और जाल बिछाकर सीटी मारता है। तीतर बोलना शुरू करता है। जंगल के तमाम तीतरों ने जब आवाज सुनी कहा, अरे ये तो बड़ी दर्द भरी आवाज है, बिरादरी की आवाज है, कौम की आवाज है, चलो चलो जल्दी चलो, पता नहीं किस मुसीबत में भरा हुआ है। सारे तीतर बिरादरी के धोखे में आए और जाल में फंस गए। उस शिकारी ने इस तीतर को तो उठाकर खुटी में टांगकर उन तीतरों के सामने पिस्ता बादाम मुनक्का खिलाया और सारे तीतरों को उस तीतर के सामने ज़िबह करके खा गया। और उस हरामखोर तीतर ने उफ नहीं किया, इसलिए उसे कौम और बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। कौम चाहे 1 से लाख तक कर जाए या करोड़ तक कर जाए, उसे अपने पिस्ता बादाम मुनक्का से मतलब है। इसी एतबार से ये जितने मुसलमान सांसद और विधायक पेंड्राफ साइलेंट, जितने सांसद और विधायक और मंत्री हैं, ये सब तीतर हैं। कोई मुलायम का तीतर है आदम की शक्ल में, कोई माया का तीतर है नसीम की शक्ल में, कोई सोनिया का तीतर है अहमद पटेल की शक्ल में, कोई शहनवाज है भारतीय जनता पार्टी का तीतर, कोई महमूद की शक्ल में अजीत सिंह का तीतर है, कोई लालू का तीतर है, कोई किसी का तीतर है। और सबूत बोल रहा हूं, ये सारे तीतर जब तुम्हारी दाढ़ियों में पेशाब किया जाता है इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। जब कुरान के औरत इस्तिंजे की जगह इस्तेमाल किया जाता है इन तीतरों की कोई आवाज नहीं उठती है। जब तुम्हारी बहनों का सामूहिक बलात्कार होता है इन तीतरों की कोई आवाज नहीं आती, इसलिए कि इनको अपनी लोकसभा और विधानसभा की कुर्सी से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं। इसलिए समझो और अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप को पहचानो। नव भारत निर्माण पार्टी इस मुल्क के मजलूमों को आफियत और अधिकार दिलाने का नाम है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा अधिकार और तुम्हें सम्मान मिले और तुम्हारी मान मर्यादा में जो लूट और खसोट है वो बंद हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम संगठित हो जाओ नव भारत निर्माण पार्टी के बैनर तले। वमा लंगड़ा